السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین کے گروپ انشورنس کا حکم۔ بار بار سوال پوچھا جاتا ہے گروپ انشورنس سے متعلق کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس کا جواب سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے اہم ترین سوال ہے جی کہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق سرکاری ملازمین اب گروپ انشورنس کی حقدار ہوں گے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جی پی فنڈز کی طرح یہ گروپ انشورنس کی رقم بھی گورنمنٹ از خود ملازمین کی تنخواہ سے کاٹتی ہے، تو کیا یہ رقم ملازمین کے لیے جائز ہوگی؟ یہ حکم کے مطابق آپ کو معلوم ہے کہ پی کے میں اور بلوچستان میں اب نئے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو یہ رقم ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن پرانوں کو ابھی وہاں پہ بھی نہیں مل رہی، اور وفاق، سندھ اور پنجاب میں یہ کیسز چل رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جی؟ یہ جامعہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ واضح ہے کہ سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس کے نام سے ملنے والی رقم کے بارے میں یہ تفسیر ہے کہ اگر مذکورہ فنڈ کی مد میں ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں ہوتی بلکہ حکومت اپنے طور پر ملازم کا گروپ انشورنس کرواتی ہے، یا ملازم کو تنخواہ ملنے سے پہلے گروپ انشورنس کے نام سے جبری کٹوتی کرتی ہے اور ملازم کا براہ راست انشورنس کمپنی سے کوئی واسطہ نہ ہو، اور بعد میں حکومت خود اپنے فنڈ میں اس رقم کو شامل کر کے اضافہ کے ساتھ وہ رقم خود ملازمین کو یا ان کے پسماندگان کو دے، تو یہ ملازمین یا ان کے ورثاء کے حق میں سود نہیں ہوگا۔ البتہ اگر گروپ انشورنس کی مد میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے اختیاری طور پر کٹوتی ہو، یعنی کہ آپشن ہو کہ بھئی کروائیں یا نہ کروائیں، یا ملازم کی خود انشورنس کمپنی ہے سے وہ رقم وصول کرنا پڑتی ہو، تو اس صورت میں اس ملازم کے لیے حکومت کی جمع کرائی ہوئی رقم کے بعد رقم لینا جائز ہوگا، اور اصل رقم سے زائد رقم کا ثواب کی نیت سے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ جی یہ اگر خود یعنی کہ کمپلسری ہے، جس طریقے سے جی پی فنڈ کمپلسری ہے، تو پھر وہ اس کی گروپ انشورنس کی مد میں جو اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ہے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ اس نے خود نہیں کروایا تھا۔ دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے، بالکل سرکاری ملازمین کے لیے گروپ انشورنس سے متعلق سوال پوچھا گیا۔ معزز عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ دوران سروس فوت ہو جانے والے ملازمین کے ساتھ جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور ہونے والے تمام ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کرے۔ اس سے قبل یہ سہولت صرف دوران ملازمت فوت ہو جانے والے ملازمین کو دی جاتی تھی۔ اس پہ عمل بھی معزز عدالت کا یہ جو حکم ہے اس پہ بھی میں دوبارہ بتا رہا ہوں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں عمل ہو رہا ہے نئے ریٹائر ہونے والوں پر۔ پرانے بیچارے جو یا وہاں کے بھی ہیں، کے پی کے اور بلوچستان کے بھی، ان کو ابھی تک نہیں مل رہی، اور وفاق میں اور باقی صوبوں میں ابھی تک اس حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب کچھ ہو رہا ہے، میری ایک ویڈیو اس پہ موجود ہے۔ عرض یہ ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان میں فلیٹ کی صورت میں گھر خریدنا بہت مشکل ہے، اور 500 اسکوائر فٹ کے فلیٹ میں جو 3 جوان بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، 4 کمروں کے فلیٹ کے حساب سے گھر لینا ہمارے واسط میں نہیں، اور بینک سے سود لینا جائز نہیں۔ تو یہ وہ سوال کیا گیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے جی۔ واضح ہے کہ سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس کے نام سے ملنے والی رقم کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مذکورہ فنڈ کی مد میں ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں ہوتی بلکہ حکومت اپنے طور پر ملازمین کا گروپ انشورنس کرواتی ہے، یا ملازم کو تنخواہ سے پہلے گروپ انشورنس کے نام سے جبری کٹوتی ہوتی ہے، جو ہوتی ہے یہ اصل ہے، یعنی کہ خود تو آپشن تو نہیں ہے نا، اور ملازم کا براہ راست انشورنس کمپنی سے کوئی واسطہ نہ ہو، اور بعد میں حکومت خود اپنے فنڈ میں اس رقم کو شامل کر کے اضافہ کے ساتھ وہ رقم خود ملازمین کو یا ان کے پسماندگان کو دے، تو یہ ملازمین یا ان کے ورثاء کے حق میں سود نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ نمبر ہے جی اور یہ بنوری ٹاؤن جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ گروپ انشورنس کی جی پی فنڈ کی مد میں پہلے یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ وہ بھی کمپلسری ہوتا ہے، تو یہ جائز ہوتا ہے، تو اس طریقے سے گروپ انشورنس کی رقم یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بہم نہیں ہے۔ یہ میری ویڈیو تھی تو بہت سارے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یہ تو ہے ہی ناجائز، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں جی یہ بالکل جائز ہے، اس لیے یہ آپ کا حق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اپڈیٹ بھی رہیں گے اور آپ تک انفارمیٹیو ویڈیو پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔